اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ الطاہرین الطیبین اما بعد فقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون صدق اللہ رسول النبی الکریم وصدق اللہ وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک الشاہدین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم حضرات، آج 21 اپریل بروز اتوار ہے 2024۔ میں ابن الخیر سید البخش تسنیم آپ کی خدمت میں چینل تفہیمات الحکمت سے حاضر خدمت ہوں۔ گزارش یہ ہے، میرا واٹس ایپ نمبر ہے 0346 66 30 859 اور ایک اور سم ہے اسی واٹس ایپ فون میں، اس کا نمبر ہے 0334 11 51 195 اور ایک موبائل ہے سادہ موبائل، اس کا نمبر ہے 0315 60 96 711۔ تو میں نے یہ آپ کو سب کچھ بتا دیا ہے، تو اب میں کچھ گفتگو کرنے والا ہوں۔ یہ حضرات، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہ قرآن مجید جو ہے اس میں عقائد بیان کیے گئے ہیں اور اس میں اخلاقیات بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہ اسلام جو ہے، دین اسلام، یہ صرف یہ نہیں کہ داڑھی رکھ لی، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، اسلام پورا ہو گیا، یہ نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک پورا ضابطہ حیات ہے۔ ہم نے کس طرح بات کرنا ہے، ہم نے لوگوں کے درمیان ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے، ہم نے لوگوں کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرنا ہے، ہم نے کس طرح تعامل کرنا ہے، کس صورت میں عدم تعامل کرنا ہے، ہم نے کس طرح اسلام کی تبلیغ کرنا ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو قرآن مجید میں نہ ہو۔ ایک مکمل ذات حیات ہے۔ ہمارا تمام کردار، حرکات و سکنات اور ہماری سوچیں یہ قرآن کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہمارا وہ معاشیت اور پھر انفاق، خارجی اخراجات یہ قرآن کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہمارا ہر ایک کے ساتھ، گھر کے اندر عزیز و اقارب کے ساتھ، اپنے بچوں بیوی کے ساتھ، والدین کے ساتھ اور ہمسائیوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، اپنے مسلمانوں کے ساتھ اور غیر مسلم لوگوں کے ساتھ جس قسم کے تعلقات ہونا چاہیے، یہ تمام تر قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ افسوس یہ ہے، ہمارے جو ملا ہیں، اپنے آپ کو عالم دین کہلا رہے ہیں، صرف داڑھی ان کی صرف پیٹی وردی کا نشان ہے کہ جس کی داڑھی ہو اس کو ملا کہتے ہیں، چاہے وہ کچھ بھی نہ جانتا ہو، مگر وہ بھی پھر فتوے دینا شروع کر دیتا ہے۔ کام یہ ان کا تھا، مولویوں کا، جو ممبروں پر آ کر تقریریں کرتے ہیں کہ وہ مسلمانوں میں اخلاقیات کا درس دیتے اور ان کو اخلاق سکھاتے، مگر افسوس کہ انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ انہوں نے تفرقہ پھیلایا ہے، انہوں نے مسلمانوں کو آپس میں لڑایا ہے اور اب بھی لڑا رہے ہیں۔ تو میں کچھ اخلاقیات کے بارے بیان کرتا ہوں۔ میں نے سوچا کہ علماء نے جو یہ کام چھوڑ دیا ہے، چلو میں ہی کچھ کر لوں۔ تو آج میں اخلاقیات کے بارے، یہ نہیں ہے کہ آج مکمل تو اخلاقیات بیان نہیں ہو سکتی، یہ کئی دروس ہوں گے، درس ہوں گے جن میں کچھ اخلاقیات سکھائیں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں اپنے مسلمان بھائیوں سے، ناظرین سے، کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو خوش رکھے اور اللہ آپ کو ہر پریشانی سے بچائے، ہر گمراہی سے بچائے۔ تو یہ قرآن مجید کی طرف توجہ دیں کہ مولویوں نے قرآن کو مکمل چھوڑ دیا ہے اور یہ صرف پڑھتے تو ہیں، حفظ بھی کرتے ہیں، مخارج بھی، قرأت بھی، یہ سب کچھ ہوتا ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ نہ قرآن مجید کے مطلب کو بیان کرتے ہیں، نہ خود عمل کرتے ہیں، نہ کسی کو عمل کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے، فی الحال اسی کا ترجمہ کرتا ہوں، پھر آگے اور آیات۔
گزارش ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ آیت ہے سورۃ نحل کی آیت نمبر 90۔ اللہ فرما رہے ہیں ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی لعلکم تذکرون۔ اللہ رب العزت حکم دیتا ہے، امر کرتا ہے عدالت کرنے کا، عدل کرنے کا اور احسان کرنے کا، قریبیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، قریبیوں پر احسان کرنے کا حکم دیتا ہے، اور تمہیں فحش برائی سے روکتا ہے۔ فحش برائی اسے کہتے ہیں جس کے لیے کسی عالم سے پوچھنا نہ پڑے کہ آیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ ہر عالم اور غیر عالم، ہر ان پڑھ بھی جانتا ہو کہ یہ برائی ہے، اسے فحش برائی کہتے ہیں۔ جیسے کہ چوری ہے، ڈاکہ ہے، یہ جیسے کہ اور کوئی فحش کام ہے، جیسے خون ریزی ہے، قتل ہے، تفرقہ ہے، فساد برپا کرنا ہے کسی قسم کا، گالی گلوچ ہے جس کو ہر شخص جانتا ہو، غیبت ہے، جھوٹ ہے اور دھوکہ ہے، وعدہ خلافی ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہر شخص جانتا ہے یہ جائز نہیں ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے، جو مسلمان ہے اور جس کا اللہ پر یقین ہے کہ اللہ موجود ہے، ہمارے بالکل قریب ہے، ہماری چارک سے بھی نزدیک ہے، ہمارے سینے کے رازوں سے واقف ہے، ہماری ہر بات کو سن رہا ہے اور کوئی بات اس کو بھولتی نہیں، ہر بات کا ادراج ہو رہا ہے، لکھی جا رہی ہے، کراماً کاتبین لکھ رہے ہیں۔ ایک دن وہ ہوگا جب تمام مردے زمین سے اٹھائے جائیں گے اور ان کا حساب کتاب ہوگا، تو جو گناہ گار ہوگا حد سے زیادہ، جس کی نیکیاں کم گناہ زیادہ ہوں گے، تو وہ جہنم میں داخل کیا جائے گا اور جلتی ہوئی آگ میں۔ آپ ذرا سگریٹ جو سلگاتے ہیں، اسی کو ذرا اپنے جیب سے لگا کر دیکھیں، کیا اس آگ کو آپ برداشت کر سکتے ہیں؟ کوئی موم بتی یا چراغ جلا کر اس کی لائٹ کے اوپر ہاتھ لے جائیں، دیکھیں آپ برداشت کر سکتے ہیں؟ جب آپ سگریٹ کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے، جب آپ لائٹ کی، چراغ کی لائٹ یا موم بتی کی لائٹ پر ہاتھ نہیں رکھ سکتے، کیا جہنم پر صبر کر سکیں گے جس کی آگ ایٹمی ہے؟ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ، کہ مر جاؤ مگر اللہ کی نافرمانی فرما بردار ہو کر مر جاؤ۔ تو اللہ کی ہر طرح فرما برداری کرو۔ یہ دین اسلام ایسا پاک و پاکیزہ نظام ہے، یہ نظام حیات ہے، ہمارے تمام اعمال، افکار و کردار پر احاطہ کرتا ہے۔ تو ہماری سوچیں قرآن کے مطابق ہونا چاہیے، ہماری گفتگو قرآن کے مطابق ہونا چاہیے، ہمارا عمل قرآن کے مطابق ہونا چاہیے۔ کسی سے دوستی رکھیں تو قرآن کے مطابق ہو، کسی سے دشمنی رکھیں تو قرآن کے مطابق ہو، تب تو ہم مسلمان کہلا سکتے ہیں۔ یہ دین اسلام ہے، یہ ضابطہ حیات ہے، یہ پورا ضابطہ حیات قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ کتابوں کی ضرورت نہیں ہے، ہاں کتابوں میں اگر حدیثیں پڑھتے ہیں پڑھیں ضرور، مگر یہ تو دیکھیں کیا یہ حدیث قرآن مجید سے مطابقت کرتی ہے؟ جو حدیث ہیں، جو نبی کا کلام ہے، وہی ایک ہی نبی ہے جس نے قرآن دیا، وہی ایک ہی نبی ہے جس نے حدیثیں بیان کی ہیں۔ تو حدیثوں میں اور آیات میں فرق نہیں ہو سکتا۔ حدیث صرف قرآنی آیات کی تفسیر ہے، ذرا وضاحت کی گئی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ ہمیں حکم دیتا ہے، عدل کرنے کا۔ عدل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی ذات کے ساتھ عدل کرے۔ مثال طور پر ہم خود یہ سوچیں، ہم بازار میں آئے ہیں، ہم کوئی چیز پھل فروٹ یہاں کھا لیں، ایک مٹھائی کھا لیں، ہم ہوٹل پر گوشت روٹی کھائیں، کڑھائی بنوائیں اور گھر میں دال بھی نہ ہو تو ہم عادل نہیں ہیں۔ اپنی ذات پر عدل کرو۔ کوئی چیز خریدتے ہو گھر لے جاؤ، وہاں بچے بھی کھائیں، بیوی بھی کھائیں، تم بھی کھاؤ، تو پھر تو ہوا عدل۔ آپ تو بیٹھے رہیں چھاؤں میں اور نوکر کو کہیں کہ کڑکتی دھوپ میں، چلچلاتی دھوپ میں کام کریں اور انہیں ریسٹ نہ دیں، انہیں سکون نہ دیں، تو یہ بھی عدل نہیں ہے۔
عدل یہ ہے کہ انسانیت کی تکلیف کا احساس دل میں ہو، جذبہ ترحم ہو، احساس ہو، عدل قائم کیا جائے، بچوں، بیوی، گھر والوں، کنبا والوں سے بھی، وہ نوکروں چاکروں سے بھی، جو ہم کھائیں وہی ان کو کھلائیں، جو وہ کھائیں ہم بھی وہی کھائیں، تو یہ عدل ہوگا۔ تو عدل کا اللہ عدل کا حکم دیتا ہے، اور اگر کوئی فیصلہ ہو لوگوں کے درمیان ہم نے فیصلہ کرنا ہے تو وہ عدل سے کرے، یہ نہ دیکھیں یہ بیٹا ہے میرا، یہ بھتیجا ہے میرا، یہ باپ ہے میرا، نہیں 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 نہیں، باپ اور غیر آدمی کے درمیان، بیٹے اور غیر آدمی کے درمیان، اور بلکہ اپنے بھائی، بیٹے اور دشمن کے درمیان فیصلہ وہ کرے جو قرآن کے مطابق، عدل کے مطابق ہو، عدل کرے۔ اگر اللہ عدل کا حکم دیتا ہے، ان اللہ یامر بالعدل، اللہ تمہیں عدل کا حکم دیا، بالاحسان، اور احسان کرنا ہے لوگوں پر، برائی نہیں کرنی بلکہ احسان کرنا ہے، یعنی یتیم کو کچھ دینا ہے، بیوہ کو دینا ہے، سائل کو دینا ہے، مسکین کو دینا ہے، ہمسائے کی مدد کرنا ہے، دوستوں کی مدد کرنا ہے، جس کی ہم مدد کریں احسان کریں، مگر اس صورت میں احسان نہ کریں کہ ہم کہ وہ پھر یہ احسان کرے گا۔ لا تمنن تستکثر، اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ زیادہ لینے کی نیت سے کسی پر احسان نہ کر۔ یاد رکھ، جو اگر تم نے فی سبیل اللہ احسان کیا ہے، تم نے اس کا اجر اور بدلہ اللہ سے لینا ہے، یہ نہیں کہ تم یہ امید رکھو کہ ہم نے اس پر احسان کیا ہے، یہ کل کو ہم پر احسان کرے گا۔ ہم نے اس پر احسان کیا ہے، ایک دفعہ کسی کو کچھ گندم دے دی، کچھ پیسہ دے دیا، کچھ اس کی مدد کر دی، کچھ اس کا کاروبار کرا دیا، پھر اسے کہا کہ آؤ ہمیں بیگار دو، یہ کام مفت کرو، وہ کام کرو، ہماری یہ فرما برداری کرو، تو یہ ظلم ہے۔ اگر تم نے اس احسان کرنے والے سے فائدہ اٹھایا تو روز حشر اللہ کے نزدیک اپنی جزا نہ سمجھنا۔ احسان کرنا ہے تو بھول جانا ہے، احسان کرنا ہے بھول جانا ہے، اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو بھول جاؤ، اسے اپنا بھائی سمجھو۔ تو اللہ فرما رہا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، اور قریبیوں پر بھی احسان کرنا ہے، وہ قریبیوں کو عطا کرنا ہے، قریبیوں پر بخشش کرنا ہے۔ اگر بھائی یہ غریب ہے، بھوکا ہے، اس پر کوشش کرو کہ ہمیشہ بھوکا نہ رہے، اسے کوئی کاروبار کر کے دے دے، اسے کچھ روپیہ ادھار دے دیں، اور یا اسے فی سبیل اللہ دے دیں، مگر پھر اس کو اس روپے کے بدلے خرید نہ لے، بار بار سے یاد نہ دلے ہم نے تجھ پر احسان کیا۔ اس وقت احسان یاد دلایا جاتا ہے جب جس پر ہم احسان کریں وہ ہمارے ساتھ جب برائی کرے گا ہم اس وقت کہہ سکتے ہیں کہ تو اتنا نیچ ہے اور اتنا بد سوچنے والا ہے اور اتنا بد فطرت ہے کہ ہمارے احسان کو بھول گیا۔ جب وہ برائی کرے، اگر برائی نہ کرے خبردار، احسان کرے نہ کرے، ہم نے احسان اس پر اللہ کے لیے کیا تھا، تو اس لیے اسے احسان یاد نہ دلائے تو اللہ کے نزدیک اپنا کچھ اجر کا امید رکھے۔ اگر تم نے جس پر احسان کیا، اس کو ذلیل رسوا کیا، اس پر بار بار اسے احسان جتایا، تمہارا احسان ضائع ہو جائے گا، اللہ کی طرف سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ تو اللہ حکم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء، اور تمہیں فحش برائی سے روکتا ہے، والمنکر، اور ناجائز بات سے بھی۔ وہ ناجائز بات کیا ہوتی ہے؟ وہ ناجائز بات یہ ہوتی ہے کہ اتنا زیادہ برا، یعنی گناہ تو نہ ہو، لوگوں کو اتنا نقصان نہ پہنچے، مگر لوگوں کے دل میں کچھ نفرت پیدا ہو جائے، وہ ناجائز بات ہے۔ مثال کے طور پر ہم زور سے کچہری میں بیٹھ کر، لوگوں میں بیٹھ کر زور سے بلغم خارج کریں، زور سے ناک صاف کریں اور ان کوئی طبیعت خراب ہو جائے تو یہ منکرات میں سے ہے۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں کوئی ایسا کام بھی جس سے لوگ نفرت کریں نہ کرو، یہ اللہ تمہیں منکرات سے روکتا ہے، اللہ تمہیں سیئات سے روکتا ہے، یعنی برائیوں سے، ان الفحشاء والمنکر والبغی، اللہ تمہیں بغاوت سے روکتا ہے۔ بغاوت یہ ہے کہ ایک کوئی عالم دین یہ کہے کہ یہ نیکی ہے، یہ برائی ہے، اور انسان کو برائی نہیں کرنا چاہیے، انسان کو یقین بھی ہو جائے، اس کو علم بھی ہو یہ برائی ہے، اگر وہ پھر بھی برائی کرتا ہے اس لیے کہ میں اس کا کہنا نہیں مانوں گا، یہ بغاوت ہے۔ اگر کوئی حاکم وقت جائز بات کہے، اللہ کے حکم کے مطابق بات، مثلا چوری نہ کرو، برائی نہ کرو، لڑو نہیں،
تو کوئی شخص جو اس کی بات کو تسلیم نہ کرے، اس کی نافرمانی کرے، تو یہ بغاوت ہے۔ اگر ماں باپ نیکی کا حکم دیں اور جو شخص اتحاد کا حکم دیں، اتفاق کا حکم دیں، برائی سے روکیں، نیکی کا حکم دیں، جو شخص ان کی بات نہ مانے تو وہ باغی ہے۔ یعنی اپنے سے کسی بڑے کی بات نہ ماننا، اس کے خلاف کرنا، تو یہ بغاوت ہے۔ مگر پہلے یہ بات ضرور سوچ لیں کہ بڑے نے جو کہا ہے یہ اللہ کے فرمان کے خلاف تو نہیں ہے۔ اگر اللہ کے فرمان کے خلاف ہو تو سورۃ لقمان میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ ہے کہ اللہ نے فرما دیا قرآن مجید میں کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو اس کے والدین کے متعلق وصیت کی ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو اس کے والدین کے متعلق وصیت کی ہے کہ حملت امہ وہنًا علی وہن، کہ اس کو ماں نے پیٹ کے اندر تھک تھک کر اٹھایا، وفصالہ فی عامین، اور 2 سال تک اپنے جسم کا دودھ پلایا، ان نشکر لی والدیک، کہ تو میرا شکر گزار بن جا اور اپنے والدین کا شکر گزار بن جا۔ تو پھر اللہ فرماتا ہے ان جہادک ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم، ہاں اگر وہ تجھے میری نافرمانی، میرے ساتھ شرک کرنے کا کہے تو کبھی نہ ان کا کہنا ماننا۔ وہی ماں جس نے پیٹ میں تھک تھک کر اٹھایا، تکلیف سے جنا، اور جس نے 2 سال تک دودھ پلایا، جس نے یہ احسان کیا اور بچہ بالغ ہو گیا، اور جس والد نے پیدا ہونے سے لے کر اس کی سن بلوغت تک تو اس کی پرورش کرتا رہا، اور اس کے بعد اس کے لیے اور انتظام، کاروبار کا، جائیداد کا، گھر کا، سب چیز، شادی کا اس نے انتظام کیا، وہی والد وہی والدہ اگر اللہ کے حکم کے خلاف کوئی بات کر نہیں ماننا، اللہ نے منع فرمایا ہے، باقی ان پر احسان ضرور کرنا ہے، حتیٰ کہ ان کے سامنے اف تک نہیں کرنا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں جو اللہ نے فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء ہاں مسلمان ہیں نا آپ، تو بھائی قرآن پر عمل کریں۔ جو میں یہ ملا کی بات پر نہیں، خدا کے لیے ملا، اللہ کو تفرقہ پسند نہیں ہے، ملا کا کام ہی تفرقہ پھیلانا ہے، اس کا تو صرف کام ہی یہی ہے۔ ہمارے جو ملا ہے یہ اگر غیر مذہب والوں کو جتنی گالیاں نکال سکے تو ہمارے یہاں پر لوگ سمجھتے ہیں یہ بہت بڑا عالم ہے۔ نہیں، وہ بہت بڑا عالم نہیں ہوتا، وہ بہت بڑا فسادی ہوتا ہے۔ تو ایسے ملا سے بات کر رہے ہیں، اسے روک کے ایسی تقریر نہ کریں، تو ورنہ ٹھیک ہے وہ اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سورہ آل عمران۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں آیات ہے، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ بغاوت سے اللہ نے روکا ہے۔ تو کوئی بڑا افسر، کوئی بڑا حاکم، کوئی اپنی بستی کا بڑا، اور یا والدین جو آپ سے بڑے ہوں، آپ کا بڑا بھائی، ان کے خلاف اگر نیکی کا حکم دے، برائی نہ ہو، اگر تم نے اس کے خلاف بغاوت کی، سرکشی کی، تو اللہ فرماتا ہے میں نے روکا ہے تمہیں ایسا نہ کرو، کیونکہ مسلمانوں میں، لوگوں میں اتحاد رہے، اور چھوٹے اور بڑے کا اللہ نے فرق بتا دیا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یعظکم لعلکم تذکرون، کہ تمہیں اللہ نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔ اب آپ کی مرضی ہے یاد رکھو یا نہ رکھو، تو میں نے آیت سنا دیا ہے، جس سورۃ نحل کی آیت نمبر 90 ہے۔ آپ قرآن مجید کھول کر آپ کے پاس ہوگا، ترجمہ دیکھ لینا کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اور ہاں اگر کوئی لڑے، کچھ مارے پیٹے کسی کو، وہ طاقت والا ہو یا 2-3 مل کر کسی کو ماریں، زد و خوب کریں، کوئی تکلیف دیں، تو پھر اللہ فرماتا ہے اگر وہ معافی مانگیں تو معاف کر دو، اگر وہ معافی نہ مانگیں تو ان اللہ، تو پھر یہ بات ہے وَإِنْ عَقِبْتُمْ، یہ بھی سورۃ نحل ہے اور آیت نمبر 126، وَإِنْ عَقِبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر وہ تمہیں ستائیں تو جتنا انہوں نے تمہیں تکلیف پہنچائی ہے اتنی ہی تکلیف پہنچاؤ، اتنی۔ وَإِنْ عَقِبْتُمْ، اگر تم پر کچھ انہوں نے تمہیں تکلیف پہنچائی تو پھر اس کا اگر بدلہ لینا ہے فَعَاقِبُوا، تو پھر اتنا بدلہ لو کہ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، جتنا انہوں نے تمہیں ستایا ہے۔ وَلَئِن
لئن صبرتم لہو خیر للصابرین، اگر تم صبر کرو یعنی وہ معافی مانگ لیں، معذرت کر لیں، انہیں چھوڑ دو، بدلہ نہ لو، تو یہ تمہارے لیے اور زیادہ بہتر ہے۔ تو بات یہ ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہر صورت میں انسان کو، ہاں ایک اور بات ہے، ہم نے چلنے پھرنے میں ہمارے دل میں کوئی فخر و غرور نہ ہو، کوئی تکبر نہ ہو، کیونکہ اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ اللہ کی ذات ہے، وہ متکبر ہے، متکبر اللہ ہے۔ جب انسان کوئی تکبر کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اللہ کا شریک بناتا ہے، یہ صفت اللہ کی ہے۔ تو اس صفت میں انسان اپنے آپ کو اللہ کا شریک نہ بنائے۔ تھوڑی اگر کسی میں کوئی طاقت ہے، کسی کو اپنی خوبصورتی پر ناز ہے، تو کسی کو اپنے لباس و بضاعت پر ناز ہے، کسی کو اپنی وہ حیثیت جو سماجی ہوتی ہے، یعنی کوئی افسر ہے، کوئی وہ عہدیدار ہے، کوئی سیاسی عہدہ رکھتا ہے، یا لوگ اس سے محبت کرتے ہیں کسی وجہ سے، تو وہ فخر نہ کرے، تکبر نہ کرے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے کہ عباد الرحمن، تو جب وہ تکبر نہ کریں تو تکبر بالکل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہاں میں بھول گیا، پہلے وہ بات یہ ہے، میں جو تکبر اللہ نے فرمایا ہے کہ ولا تمشوا فی الارض مرحا، کہ زمین میں اکڑ کرنا چاہیے، تکبر سے منع کیا جا رہا ہے، غرور سے منع کیا جا رہا ہے کہ زمین پر اکڑ کر مت چل۔ ولا تمشوا فی الارض مرحا، یہ زمین تیری نہیں، جس کی زمین ہے وہ روک رہا ہے کہ میری زمین پر اکڑ کر مت چل۔ یہ تکبر سب سے پہلے شیطان نے کیا تھا، تو اللہ فرماتا ہے اب واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا تو وہ کافر ہو گیا۔ اب تم لوگوں اولاد آدم، تم تکبر کر کے اس شیطان کے ساتھ نہ ملنا، کیونکہ شیطان تو دشمن ہے آدم کا، تو حلالی بیٹا کبھی اپنے باپ کے دشمن سے محبت نہیں رکھتا، تو اس شیطان سے بچ کر رہنا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ولا تمشوا فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر مت چل، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، اور نہ تو زمین کو توڑ سکتا ہے کہ زور زور سے پاؤں مار کر اکڑ کر زمین پر چلے، تو زمین کو توڑ نہیں سکتا، ولن تبلغ الجبال طولا، اور نہ تو پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتا ہے۔ تو اپنے آپ کو تکبر سے بچاؤ، اس طرح اکڑ کر مت چلو۔ تو اس کے علاوہ یہ حضرت لقمان نے بھی اپنے بیٹے، لقمان بڑا دانا تھا نا، وہ اس دانا نے جو کچھ بیٹے سے فرمایا تو وہ اس کی وصیت کو اللہ نے اس لیے قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ دیکھیں دانا ترین انسان لقمان کا نظریہ کیا تھا۔ تو لقمان اپنے بیٹے کو وصیت کر رہا ہے کہ ولا تسعر خدک للناس، کہ لوگوں کے سامنے گال پھلا کر بات نہ کرنا۔ بھائی یہ تکبر، یہ لوگوں کے سامنے گال پھلا کر یا منہ ٹیڑھا کر کے بات کرنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ لوگوں کے، کیونکہ دوسروں کو احساس کمتری میں مبتلا کرتے ہو اور خود احساس برتری میں مبتلا ہوتے ہو، تو اس لیے اللہ کو یہ تکبر پسند نہیں ہے۔ لوگوں کو بے وقوف سمجھ کر ان سے منہ ٹیڑھا کر کے بات کرنا، جیسے ہماری عادت، ہاں جی ہاں میں نے سن لی تیری بات، ایسی بات نہ کرنا، یا گال پھلا کر بیٹھا رہنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ولا تسعر خدک للناس، لوگوں کے سامنے منہ ٹیڑھا کر کے بات نہ کر۔ ولا تمشوا فی الارض مرحا، اور زمین پر اکڑ کر نہ چل۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ کسی فخر کرنے والے کو، اترانے والے کو پسند ہی نہیں کرتا۔ تو اس لیے لقمان نے یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 18 میں نے پڑھی ہے، آپ وہاں دیکھ لینا۔ اور لقمان فرما رہے ہیں بیٹے کو، واقصد فی مشیے کا، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر، واغضض من صوتک کا، اپنی آواز کو پست رکھ، کیونکہ لوگوں کے سامنے ان سے گرج کر بولنا، ان پر دھاڑنا اور ان پر رعب رکھنا، بھاری آواز، تکبر سے بھاری آواز سے بولنا، اللہ فرماتا ہے ایسی آواز، لقمان فرما رہے ہیں اللہ کو پسند نہیں ہے۔ واغضض من صوتک، اپنی آواز کو پست رکھ، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک سب سے جو مکروہ آواز ہے، جو لوگوں کو پسند ہے، وہ گدھے کی آواز ہے۔ تو انسان ہے تو گدھے کی طرح آوازیں مت نکال۔ اللہ نے تکبر سے روکا ہے، اور اللہ نے برائی سے روکا ہے، اللہ نے بغاوت سے روکا ہے،
اللہ نے فحش برائی سے روکا ہے، اللہ نے ہر ناجائز کاموں سے روکا ہے۔ میں نے آیاتیں پڑھی ہیں اور میں آیات کے نمبر بتا رہا ہوں، آپ قرآن اٹھا کر دیکھنا، قرآن سے تعلق رکھنا۔ تو اللہ فرمایا آپ بات آتی ہے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنا، وہ کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں قرآن مجید میں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 83 80 3 اوپر، اس آیت کو دیکھ لینا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ آسن طریقے سے اخلاق سے بات کیا کرو، اخلاق سے، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَاتُ وَلَا السَّيِّئَاتُ۔ اور یہ جو آیت میں پڑھ رہا ہوں یہ حامیم، سورۃ حامیم سجدہ کی آیت ہے، آیت نمبر 35 ہے، وہاں پر دیکھ لینا، آیت نمبر 35 اور 36 پڑھ رہا ہوں سورہ سجدہ کی۔ تو وہاں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَاتُ وَلَا السَّيِّئَاتُ، یہ نیکی اور برائی برابر نہیں ہیں، نیکی اور برائی برابر نہیں ہیں۔ ادفع باللتی ہی احسن، اگر تیرے ساتھ کسی نے کوئی برائی کی ہے تو اس برائی کو دفع کر نیکی کے ذریعے، یعنی تو اس سے ویسے ہی محبت رکھ، تو اس سے ویسے سلوک کر گویا اس نے تیرے ساتھ کوئی برائی نہیں کی۔ کوئی تجھے گالی دیتا ہے، کوئی تیرا شکوہ کرتا ہے، کوئی تیری غیبت کرتا ہے، کوئی کسی کے برائی کرتا ہے، تو اس کے ساتھ ویسے ہی میل ملاپ اور صلح رکھ اور اس کے ساتھ نیکی کر، تاکہ جب تو برائی کے بدلے نیکی کرے گا تو اسے شرم آئے گا کہ میں نے کیا کیا ہے، یہ پھر بھی میرے ساتھ نیکی کرتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ادفع باللتی ہی احسن، اچھے طریقے سے برائی کو دفع کرو۔ کس طرح؟ اس طرح کہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، اگر تیرے اور اس کے درمیان کوئی دشمنی ہو تو كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، پتہ ایسے چلے کہ وہ تیرا گہرا دوست ہے۔ دشمن ہو، اس نے برائی کی ہو، اس کے ساتھ ایسا سلوک کر كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، معلوم ہو کہ وہ تیرا گہرا دوست ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بول چال اور ایک دوسرے سے تعلقات کا ذکر فرما رہے ہیں۔ ہم ہیں مسلمان، ہمیں ضرورت ہے اللہ کی رضا کی، ہمیں ضرورت ہے جہنم سے بچنے کی، ہمیں ضرورت ہے عذاب قبر سے بچنے کی، ہمیں ضرورت ہے جنت میں جانے کی، ہمیں ضرورت ہے حضرت محمد مصطفیٰ کے سامنے سرخرو ہو کر جانے کی۔ جب جائے تو محمد مصطفیٰ دیکھ کر مسکرا اٹھے کہ میرا امتی آ گیا ہے۔ وہ ہم اپنی مسلمان امت پر دوسرے انبیاء پر فخر کرے، کیونکہ یہ سید الانبیاء ہے کہ یہ ہے میری امت۔ مگر ایسا ہو تو نہیں سکتا، مگر آپ کوشش کریں، ہو سکتا ہے آپ پر تو اللہ راضی ہو جائے، آپ اپنی ذات کے ذمہ دار بنیں، آپ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہیں، برائی سے روکتے رہیں۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَاتُ وَلَا السَّيِّئَاتُ، یہ نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ ادفع باللتی ہی احسن، اور تو برائی کو دفع کر نیکی کر کے۔ اللہ فرما رہے ہیں فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، اگر تیرے اور کسی اور کے درمیان دشمنی ہو جائے، جب تو اسے ملے تو معلوم دیکھنے والوں کو ایسا ہوگا کہ انہ ولی حمیم، تو اس کا گہرا دوست ہے۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ سورۃ حامیم سجدہ آیت نمبر 35۔ اب آیت نمبر 36 پڑھ رہا ہوں۔ وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، ایسے ہی اخلاق کی دولت کسی کو نہیں مل سکتی مگر اسے ہی مل سکتی ہے جو صبر کرنے والے ہو، کیونکہ اس نے تو ستایا، اس پر ہم نے صبر کیا، اس کی برائی کو بھول گئے، نہایت صبر اور حلم کے ساتھ اس کی برائی کو درکنار کر کے ہم نے اس کے ساتھ نیکی کی۔ نیکی یہ ہے کہ ہمارا وہی دشمن جب مشکلات میں ہو ہم اس کی مشکلات کو دور کریں، ہمارا وہی دشمن جب غربت و افلاس میں آ جائے تو ہم اس کی مدد کریں، ہمارا وہی دشمن جب بیمار ہو جائے تو ہم عیادت کو جائیں، ہمارا وہی دشمن جب مر جائے اس کا جنازہ پڑھیں۔ تو یہ ہے باوجود اس کے کہ اس نے ہمارے ساتھ برائی کی مگر ہم اس کی مدد کر رہے ہیں، ہم اس کے ساتھ نیکی سے پیش آ رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں ہاں یہ بات ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكُم مِّنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر تجھے کسی وقت شیطان بھلا دے اور تو دھوکے میں آ جائے، تو اس سے کوئی غلطی ہو بھی جائے تو پھر اللہ فرما رہے ہیں فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اس وقت اللہ سے پناہ مانگو، اللہ سے معافی مانگو، یا اللہ معاف کر دے میں بھول گیا۔ بھولے سے بھی اگر کوئی غلط بات ہو گئی، بھولے سے بھی کوئی اگر غلط کام ہو گیا تو اللہ سے پناہ مانگو، انہ هو السمیع العلیم، وہ تمہاری بات کو سنتا بھی ہے جانتا بھی ہے۔ ہم نے اکڑ کر تو چلنا نہیں،
ہم نے بری بات تو کہنا نہیں، ہم نے خود تو منہ سے گالی نہیں دینا، ہم نے تو خود کسی کی توہین نہیں کرنی، ہم نے تو کوئی ناجائز کام کرنا ہی نہیں، ہم نے تو زمین پر اکڑ کر چلنا ہے۔ تو چلے کیسے؟ وہ بھی اللہ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیسے چلیں؟ تو سورۃ فرقان کی آیت نمبر 63 ہے، پارہ 19 کھول لینا، اس میں سورہ فرقان ہے، آیت نمبر 63 کو دیکھنا، میں وہی پڑھ رہا ہوں۔ ویسے قرآن سے تعلقات رکھا کرو، ہم ایک مضمون پر بات کرتے ہیں تو آپ یہ مضمون میرے سامنے، میں نے اخلاقیات پر بات کرنا، پہلے میں نے بولنے کے متعلق، چلنے کے متعلق اور بولنے کے متعلق بات کی ہے، اب میں وہی چلنے کے متعلق بات کر رہا ہوں کہ ایک مسلمان کو، ایک مومن کو چلنا کس طرح چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، رحمان کے بندے زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، اگر انہیں کوئی آکڑ پھاکڑ کرنے والے جاہل ملے تو وہ کہتا ہے تم اپنے حال پر رہو، ہم اپنے حال پر ٹھیک ہیں۔ تو اس لیے عاجزی سے چلنا ہے، عاجزی سے، تکبر سے نہیں چلنا، میانہ روی اختیار کرو تو پھر بہتر ہے۔ تو اس کے علاوہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، وہ میں آیت پڑھ چکا ہوں۔ تو اس لیے تو ہم نے اس طرح زندگی گزارنا ہے، اس طرح بات چیت کرنا ہے، تو ہم نے کبھی تکبر نہیں کرنا اور کبھی کسی انسان کو اپنی بات سے ناراض نہیں کرنا، ہم نے اخلاق سے بات کرنا ہے اور عاجزی سے چلنا ہے۔ تو یہ میں نے آج آپ کو بیان کر دیا۔ اللہ آپ پر راضی ہو اور اللہ آپ کو قرآن میں پڑھنے، سمجھنے، سننے کے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔